بہت بہتری ہے، لیکن یقین جانیے کہ ابھی بھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ہم جتنی کوشش سے آپ کے لیے درس کو تیار کرتے ہیں، اتنی توجہ سے آپ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی 15 منٹ کا یا 20 منٹ کا ہمارا درس ہوتا ہے، لیکن ہم ایسے بھاگ کے نکلتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں سارے کام ہی اسی 15 منٹ میں ہونے ہیں۔ اس پر تھوڑی سی آپ اگر توجہ دیں گے، کیونکہ ابھی تو ہمارے موضوعات کا سلسلہ شروع ہوا، اور یقین جانیے کہ شاید ہی کوئی ایسا ٹاپک، کوئی ایسا موضوع، کوئی ایسی بات ہو اور ہمارے موضوع میں نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو قرآن اسی جگہ سے ملے گا، قرآن کا فہم، حدیث کا فہم اسی سٹیج سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ صوفیاء کی بات، تصوف کی بات اسی سٹیج سے ملے گی انشاءاللہ۔ آپ کو ہر نئے موضوع اسی سٹیج سے ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ توجہ کریں گے، جس میں ہر عمر کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارے موضوعات موجود ہیں، یوتھ کے لیے، نوجوان کے لیے ہمارے ہاں سب کچھ موجود ہے، اور یہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، کمال اس کتاب کا ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ فیضان، یہ فیض اس کتاب مجید کا ہے جس کا خود اعلان ہے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ میں پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا، اور وہ کتاب جو میں نے کئی خطباء اور علماء کی طرف لکھ کے بھیجی، اس میں عرض کیا، پہلا سوال یہ تھا کہ اگر ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے تو کیا ہم ہر مسئلے کا حل قرآن سے تلاش کر رہے ہیں؟ اس کا جواب نفی میں آتا ہے۔ یعنی جب سب کا یہ یقین ہے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، تو بھائی مسئلے کا حل تلاش کون کرے گا قرآن سے؟ یا تو کہو کہ یہ بات غلط ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں نہیں ہے۔ کہا نہیں، بہت ساری آیات موجود ہے، اور کہا کہ ہر مسئلہ جو خشک ہے، جو تر ہے، ہر شے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ تو بھائی جب ہر شے کا ذکر موجود ہے، تو کیا آج تک ہم نے ہر مسئلے کا حل قرآن سے تلاش کیا؟ تو کہا نہیں کیا تلاش۔ تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ عوام کی ہے، علماء کی ہے، ائمہ خطباء کی ہے، یا حکمرانوں کی ہے، دانشوروں کی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ تو سب کی غلطی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میرے سمیت سب، ہر ایک کی غلطی ہے۔ ہم نے قوم کو کہانیاں تو سنائی، ہم نے قوم کو میاں محمد بخش کے کلام تو سنائے، وہ سنانے بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہم نے قرآن سے ان کو نہیں جوڑا۔ ہمارا تعلق ہر شے سے ہے، قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے جتنا یقین جانیے قرآن کو اگنور کیا ہوا ہے نا، شاید کسی شے کو کیا ہو۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں نے یہ جملہ بولا ہے، جتنا اگنور آج قرآن کو کیا جا رہا ہے کہ ہر گھر کے اندر کتاب موجود ہے لیکن پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی 2% قرآن پڑھنے والے ہیں تو مجھے بتائیے ان میں سمجھ کے پڑھنے والے کتنے ہیں؟ میں نے ماہ مبارک سے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک سروے ہوا تھا، آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید یہ بات چوٹ کر جائے، شاید ہم واپس پلٹ آئیں، شاید ہم سوشل میڈیا، موبائل، اخبارات، اخبار جہاں، ڈائجسٹ، سیاست میں بات ہو رہی ہے جی، چوک میں بیٹھ کے موبائل پہ ایک گھنٹہ بات ہو رہی ہے سیاست پہ، شاید ہم واپس آ جائیں۔ اس سروے کا رزلٹ کیا تھا کہ سمجھ کے قرآن پڑھنے والے، ترجمے سے قرآن ایک مرتبہ پوری لائف میں، زندگی میں کتنی مرتبہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ نتیجہ کیا تھا؟ آئے ہائے، نتیجہ یہ تھا، پڑھے لکھے لوگوں سے سوال ہوا، عوام سے نہیں، پڑھے لکھے، عوام کے اندر بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، 1% لوگوں نے ترجمے سے قرآن پڑھا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ بتائیے ذرا۔ پھر نوجوان آپ سوال کرتے ہیں، ہم ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اسلام تو لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، قرآن تو کہہ رہا ہے یہ اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائے گا۔ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ کہیں یہ دین غالب ہے، ہمارے ملک میں غالب نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں کہاں قرآن کا نظام؟ کہیں بھی قرآن کا نظام نہیں ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ، اسمبلی، آپ کی عدالتیں، آپ کے بازار، آپ کے گھر، آپ کے آفیسز، کہاں قرآن کا نظام ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو پھر بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے کہ ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟
تو بھائی اس لیے ہے کہ قرآن کو چھوڑا ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فتح کیسے مل سکتی ہے، ہمیں عزت دوبارہ کیسے مل سکتی ہے؟ ہم تو تنگ آ گئے، کبھی امریکہ کے سامنے، کبھی فلاں کے سامنے، ہم تو ہاتھ پھیلا پھیلا کے ہماری عزت نفس ختم ہو گئی، مجروح ہو رہی ہے۔ تو کہا پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ذلیل و رسوا قرآن کی وجہ سے ہیں، اس کو چھوڑ کر، اس کو ترک کر کے ہمیں دوبارہ فتح کیسے مل سکتی ہے، ہمیں دوبارہ عزت کیسے مل سکتی ہے؟ علماء نے کہا کہ نادانو، اسی سوال کے اندر جواب موجود ہے۔ جس قرآن کو چھوڑ کر تمہیں ذلت ملی ہے، اسی قرآن کو پکڑ لو، اللہ تمہیں عزت عطا فرما دے گا۔ سوال کے اندر جواب موجود ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کہہ رہا ہے کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں کہ تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو، تفکر نہیں کرتے ہو؟ تو خدا کے لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھیے۔ میں نے اپنی نیت کی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں 27 میں بھی انشاءاللہ، یعنی ہم نے بارہا چونکہ پڑھتے رہتے، ہمارا تو یہ کام ہے، میں یہ اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ شاید کہ کوئی اور اس نیت کے اندر شامل ہو جائے۔ میری نیت یہ ہے کہ 27ویں کو جب ہم دعا کریں گے تو ایک قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل 27 دنوں کے اندر انشاءاللہ میں نے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اور دوست نیت کرنا چاہے وہ یہ نیت کر سکتا ہے، ہم مل کے انشاءاللہ 27ویں کو حضور کی بارگاہ میں خراج پیش کریں گے، اور فخر سے نہیں، سر جھکا کے عرض کریں گے آقا قرآن کا جو حق تھا وہ ہم کبھی ادا نہیں کر سکے، نہ ہم کر سکتے ہیں قرآن کا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتی، قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے قرآن کو یوں تلاوت کرو، یوں پڑھو جیسا اس کا حق ہے۔ اور حق یہ ہے قرآن کا، متفق علماء نے لکھا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ ہم کہاں سمجھ کے قرآن پڑھتے ہیں؟ میں نے یہ بہرحال نیت کی ہے کہ 12:15 جو ہمارا یہاں سنایا جا رہا ہے اس سے پہلے آپ 12:15 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کے آ جائیں، تو آپ کو کنز الایمان مل جائے گا، مسجد کے اندر بھی رکھا ہوا ہے یہاں خزائن العرفان، مختصر سی تفسیر ہے، بالکل مختصر، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ایک پاؤ اگر پڑھنا شروع کریں ہر نماز کے ساتھ، رات کو وقت ملتا ہے، صبح ملتا ہے، افطاری میں، سحری میں، جب ملتا ہے، یقین جانیے اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا اور وہ عظمت عطا کرے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری کتاب قرآن مجید ہر گھر کے اندر موجود، اتنا آسان ہے اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ علماء نے راتیں دن لگا کے ہمارے لیے یہ ترجمے اور تفسیریں لکھی تاکہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ سکیں، لیکن ہم اتنے قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اتنے قرآن سے دور۔ تو خدا کے لیے آج کا ہمارا دوسرا درس قرآن یہ فہم قرآن پر ہے کہ کوئی شے اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اس کو یعنی ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں۔ ہم ہر شے سمجھ لیتے ہیں، ہر شے کی ہم فہم حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کی کیوں نہیں کر سکتے؟ اب دیکھو ہمارے انگلش کا زور ہے، لوگ انگلش سیکھتے ہیں، انگریز کی زبان ہے، گورے کی زبان، کیا گورے کی زبان سیکھنے میں وہ لذت ہے جو رب کے کلام قرآن مجید کے اندر ہے؟ وہاں تو ہم پیسے دے کر، ہزاروں لاکھوں دے کر، اپنا وقت دے کر، سفارشیں ڈلوا کے ہم انگریز کی زبان سیکھتے ہیں۔ کبھی محمد عربی کی زبان سیکھنے کا بھی شوق ہوا ہے؟ کبھی اہل جنت کی زبان عربی کو سیکھنے کا کبھی آپ کو شوق ہوا؟ کم از کم میں جو قرآن پڑھتا ہوں مجھے پتہ تو ہو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، مجھے پتہ تو ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے ھدی للناس ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ یار میں کبھی جانوں تو صحیح، مجھے کبھی شوق تو آئے کہ میرا رب مجھ سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ جس کتاب مجید نے اصحاب کو صحرا سے اٹھا کے وہ سپر پاوریں ان کے قدموں کے اندر لا کے ڈھیر کر دی تھی، یار اس قرآن میں کتنی پاور ہوگی؟ آپ کبھی تصور تو کریں نا، عمر پاک کے دور میں جب سپر پاور فتح ہوئی نا تو فرمائیے قرآن کی زور پر ہے۔ اور حضور کی صحیح حدیث ہے، جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا ہر فاتح نے
ملک کو فتح کیا تو تلوار کے زور پر فتح کیا، مادی طاقت کے زور پہ۔ فرمایا اس محمد نے مکہ کو فتح کیا ہے لیکن تلوار کے زور پہ نہیں، قرآن کے زور پہ فتح کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن کے زور پہ۔ اور یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو فتح عطا فرمائے گا، اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عزت عطا، عروج عطا کرے گا، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ قوموں کو ذلت تنزلی اس کے اندر قومیں جائیں گی اس قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کی وجہ سے مراد قرآن کو چھوڑ کے، یہ نہیں کہ قرآن ہی ان کو ذلت میں لے کے جائے گا، قرآن کو چھوڑ کے، یعنی سبب رب کی کتاب قرآن مجید ہے۔ خدا کے لیے میرے نوجوان، آپ 10 گھنٹے اگر موبائل پہ بیٹھ سکتے ہیں تو کیا آپ آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ہمارے وہ نمازی جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 15-20 منٹ تک یہاں بیٹھ کے جماعت کا انتظار کرتے ہیں، کیا وہ کبھی کھول کے قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کیا وہ کبھی نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ کی عزت کی قسم، لائف چینجر، یہ کتاب لائف چینجر ہے، آپ کی زندگی کو بدل دے گی، آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی، آپ کے زندگی کے معمولات تبدیل کر دے گی یہ کتاب قرآن مجید۔ لیکن شرط کیا ہے؟ سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے قرآن پڑھنا۔ یہ تو اللہ کا فیض ہے، اللہ کا کرم ہے۔ آخری بات توجہ سے سنیے گا، یہ اللہ کا فیض ہے، یقین جانیے، ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر بھی قرآن کی وجہ سے عزت دی ہوئی ہے۔ بعض گھروں میں آپ دیکھیں تو مٹی گرد قرآن کے اوپر، اس کے ورق شہید ہو چکے ہیں قرآن پاک کے۔ بعض جگہ آپ قرآن دیکھیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ یہ وہ کتاب قرآن مجید ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا کر رکھا ہے۔ قرآن کی آیت موجود ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے محبوب فرمائیں گے، رسول کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے اس کتاب کو نظر انداز کیا ہے، اس کتاب کو نظر انداز کیا ہے لوگوں نے، اس کی قیمت کو نہیں جانا، قرآن کی ویلیو کیا ہے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ تو رب کے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کیا، اگنور کیا ہے قرآن کو۔ موبائل کی ویلیو ہے، اخبارات کی ویلیو ہے، سیاست کی ویلیو ہے، اور دیگر چیزوں کی ویلیو ہے۔ اگر ویلیو نہیں ہے تو قرآن کی نہیں ہے ہماری نگاہ میں؟ یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا بندہ مومن ہے جو قرآن کو ویلیو نہیں دے رہا؟ آپ کہیں گے جی ہم تو سارے ویلیو دیتے ہیں، اب کیا بات کر رہے ہیں؟ مسلمان اور قرآن کو ویلیو نہ دے، یہ ویلیو ہے قرآن کی کہ ایک مرتبہ بھی ہم سمجھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ ویلیو ہے قرآن کی؟ یا یہ ویلیو ہے کہ دروازے کے اوپر رکھ دو جگہ بنا کے کہ جو نیچے سے گزرے گا اس کو برکت حاصل ہوگی؟ بس سالوں بعد قرآن کو کھولا، میں یہ ہوا کے اندر کوئی تیر نہیں چلا رہا، ایسے کیسے موجود ہے، جب سالوں کے بعد دیکھا اللہ اکبر تو قرآن کے حرف تک مٹ چکے تھے، قرآن کے ورق تک شہید ہو چکے تھے، مٹی بن چکے تھے، اور یہ حالت ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ قرآن بھی گھر کے اندر ہے اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کیوں نہیں برس رہی؟ ویسے گھر پہ اللہ کی رحمت برسے گی جس میں پڑھنے والوں نے قرآن کے ساتھ یہ والا معاملہ کر رکھا ہو۔ خدا کے لیے آج ماہ مبارک کا پہلا دن ہے، آج سے عہد کر لیجئے ہم ہر روز قرآن پڑھیں گے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 27ویں کو مجھے بتا دیجئے گا، ہم انشاءاللہ، میری ایک اپنی نیت ہے کہ ہم 27ویں کو دعا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں، اس کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ ہماری یہ حالت نہیں ہے، ہم نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا جیسے اس کو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہماری ایک سمجھ لیں کہ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے یہ قرآن پڑھا ہے، یا اللہ اس قرآن کو ہماری طرف سے قبول کر لیجئے۔ اور کل قیامت کے میدان میں جب قرآن مسلمانوں کے خلاف شکایت کرے گا تو یا اللہ گواہ رہنا، تو قرآن کو گواہ بنا کے کہے کہ تو اے قرآن تو گواہ رہنا، کل قیامت میں ہمارے خلاف نہیں ہمارے حق میں تو گواہی دینا۔ اور حدیث میں موجود ہے کہ جس کے حق میں قرآن گواہی دے دے گا نا، اللہ اس کو جنت کے بالا خانے عطا فرما دے گا۔ ہمارے حق میں تو شفاعت، ہمارے حق میں تو گواہی دے، اللہ کرے قرآن ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ اور حق میں تب ہے جب اس کا جو حق ہے اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی رمضان مبارک کے اندر دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں کہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت یا اللہ ہم سے ہو سکتی ہے اس دور کے اندر قرب قیامت جو ہم سے معاملات ہو سکتے ہیں، یا اللہ تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کی طرف، ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، یا اللہ تو اپنے محبوب کی طرف، اپنی رحمت کی طرف دیکھ اور ہماری جملہ عبادات کو قبول فرما۔ وآخر